اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 7ویں مضمون اردو، اور جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے بھلے اور برے کی پہچان، صفحہ نمبر 34۔ چونکہ سبق سے ہی پتہ چلتا ہے بھلے اور برے کی پہچان، ایک اچھے انسان اور ایک برے انسان میں کیا خاصیتیں ہیں، کیا خصوصیات ہے، وہی ہمیں پڑھنے ہیں۔ کل ہم نے بھلے آدمی کے بارے میں پڑھا، نیک آدمی کے بارے میں پڑھا۔ اب آج ہم ایک برے آدمی کا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے یا برا ہے، کیسے بچنا چاہیے ان سے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، آپ نظر رکھ لیجیے۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوجھتا۔ ماں باپ، استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا نیک کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ ہاں، برے آدمی کا حال کیسا ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ برا آدمی کون ہے، اس میں کیا خاصیت ہے، تو ایک بات آپ کو بچوں پوری طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں چلنا پھرنا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ان سے کسی بھی قسم کا کوئی لین دین نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ برے آدمی سے ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ پہلی خاصیت جو ہے برے آدمی کی، اس کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد بغض کو کہتے ہیں، کینہ کو کہتے ہیں، جلن کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ اگر کسی کو بھی وہ کسی اچھے عہدے پر دیکھیں تو ان کو جلن اٹھتی ہے، دوسروں کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں، وہ یہی حسد ہے۔ اور دوسری بات، ان کی دوسری خاصیت ہے کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ قارون دنیا میں بہت بڑا امیر تھا، اس کا خزانہ ایسا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجا جو تھی وہ ہاتھیوں پہ لادی جاتی تھی، اتنے اس کے پاس خزانے تھے۔ تو یہ جو برے آدمی ہے، ان کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ان کے دل میں ان کو قارون کا خزانہ جیسے ان کو مل گیا ہو۔ اور ان کی ایک اور خاصیت ہے، جو بھی ان کے ساتھ اچھائی کرے گا، جو بھی ان کے ساتھ بھلائی کرے گا، اس کے ساتھ واپس میں وہ برائی کرتے ہیں۔ اور یہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا لینا ہوتا ہے، جھوٹ ہی ان کا دینا ہوتا ہے۔ ان کی ایک خاصیت اور یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ان سے اوروں کو تکلیف ہی پہنچتی رہتی ہے۔ ایک اور خاصیت ان کی یہ ہے کہ ان کو جو بھی ان کے ہمسایہ ہوتے ہیں ان کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے، ہمیشہ دوسروں کی غیبت ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب بھی کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار چڑھ آیا ہو، یعنی بہت مایوس ہو جاتے ہیں، بغض اٹھتا ہے، جلن اٹھتی ہے، ان کے سینوں میں آگ جلتی ہے جب وہ کسی کی ترقی یا کسی کی بڑائی سنتے ہیں۔ برے آدمی کے صرف اپنے مطلب کے سوا اور کچھ نہیں وہ سمجھتا۔
बस हमेशा अपनी मफाद की खातिर ही काम करता है। बुरे आदमी की एक पहचान ये भी है, उसके अपने माँ बाप जो होते हैं, उसके उस्ताद जो होते हैं, वो सब की हंसी उड़ाते हैं। बुरे आदमी की एक पहचान ये भी होती है कि वो किसी का कहना नहीं मानता, जबकि नेक इंसान जो है वो चांद और सूरज की तरह चमकता रहता है और चमक कर दूसरों को आराम पहुंचाता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है। दुनिया में ऐसा कोई अजाब इसके बराबर नहीं जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। तो हमने कल से पढ़ा कि एक अच्छे आदमी में क्या खुसूसियात पाई जाती है, एक बुरे आदमी में क्या खुसूसियात पाई जाती है। तो बच्चों, हमें ये भला आदमी बनना चाहिए, बुरे आदमी से बच्चों की सोहबत से बचना चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो है दुनिया में भी नाकाम होते हैं और आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। आपको पता है कि गैबत की कितनी सज़ा होती है, सिर्फ गैबत ही करते हैं। झूठ का आपको पता है कि झूठ की कितनी सज़ा होती है, और झूठे पर खुदा ताला ने फरमाया कि उन पर लानत होती है। इसलिए हमें बुरे आदमी की सोहबत से भी बचना चाहिए। तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए इन बुरे लोगों के जाल से, बुरे लोगों की दोस्ती से। तो इंशाल्लाह आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, खुद कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आई तो मैं फिर लिखाऊंगा। पहला है, भले आदमी कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, बुग़्ज़ और हसद से पाक होते हैं, जो भी खुदा ने इनको दिया इसी पर